سید الانبیاء سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے ولیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح ہیں، اور ہر دور میں علماء و اولیاء اللہ کی صحبت، ان کی کتابیں اور سیر و احوال، یہاں تک کہ ان کے مزارات بھی حصول فیض و برکت کا منبع و اسباب ہیں، جن پر گامزن ہوتے ہوئے ہر مسلمان اللہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، سواگت آپ سب کا صابری ولاگز مخدومی چینل میں۔ میرا نام ہے MD شاہد صابری۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مس نہ ہو پائے۔ حضرت عبدالرحیم عبدالسلام صاحب 11 ذی القعدہ 541 ہجری کو پیر کے دن تیسرے پہر کے وقت پیدا ہوئے اور پہلے ہی دن سے مذہوبیت کے آثار نظر آنے لگے۔ جب پڑھائی کے لیے مکتب بھیجنے کی عمر ہوئی، حواس اس قدر درست نہیں تھے کہ مکتب بھیج کر ظاہری تعلیم دی جاتی۔ اکثر و بیشتر غیب کا احوال حالت جسم میں زبان پر آ جاتا تھا اور ایسا ہی ظہور میں آ جاتا۔ اکثر اوقات غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ عبدالرحیم عبدالسلام کو اپنی گود میں لے کر شفقت سے پیٹھ کو بوسہ دیتے۔ اس وقت عبدالرحیم عبدالسلام کو وجد ہو جاتا اور بے اختیار فرماتے، الحمدللہ میرے مست مجنون جلالی۔ یہ سن کر عبدالرحیم عبدالسلام گود سے اٹھ کر بھاگ جاتے تھے۔ جب حضرت عبدالرحیم عبدالسلام صاحب کی عمر 18 سال ہوئی تو 17 ذی الحجہ 559 ہجری بروز پیر مغرب کے وقت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سامنے بٹھلا کر شاہ سیف الدین عبدالوہاب کے ہاتھ پر بیعت توبہ، امامت اور ارشاد سے ایک وقت میں مشرف فرما کر کیفیات باطن ہر دو خاندان حنفیہ علوی سے، یعنی حضرت محمد حنیف صاحب فرزند حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی تعلیم سے فیضیاب کرا دیا، اور کلاه اپنے اڑائی اور سبز امامہ اپنے ہاتھ سے سر پر باندھا اور خرقہ پہنا دیا، اور ایک پٹکا سرخ کمر سے باندھ کر مثال خلافت اہل مجلس کو سنا کر عطا فرمایا۔ شاہ عبدالرحیم عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت ترقی کیفیات باطن کی طرف متوجہ ہوئے اور جذب کا عالم بڑھتا گیا اور ہوش و خرد نے ساتھ چھوڑ دیا۔ 13 روز کے بعد یکم محرم 559 ہجری جمعرات کی شب تہجد کے وقت یا ہو یا من ہو یا من لیس لہو الا ہو زبان سے کہتے ہوئے گریبان پھاڑ لیتے ہوئے ایک طرف دوڑتے چلے گئے اور تھوڑی دور تک نظر آنے کے بعد نظروں سے غائب ہو گئے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق علیم اللہ ابدال کو آپ کی نگرانی کے واسطے ان کے ہمراہ کر دیا۔ اسی طرح حضرت شاہ عبدالرحیم عبدالسلام کا حالت سلوک میں ہرات پہنچنا۔ حضرت شاہ سیف الدین عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مکتوب نتاب مصور الودود میں تحریر فرماتے ہیں کہ 11 مہینے کے بعد 559 ہجری عید الاضحیٰ کے روز منگل کی شب عشاء کی نماز سے پہلے علیم اللہ ابدال نے واپس آ کر خبر دی کہ حضرت عبدالرحیم عبدالسلام چند روز پہلے شہر ہرات پہنچے ہیں اور شیخ محمد بن اسحاق صاحب نے اپنے مکان پر تعظیم و تکریم کے ساتھ ٹھہرایا ہے، اور اب طبیعت پر جذب کا غلبہ نہیں ہے اور اب علم ظاہری حاصل کرنے کا بھی خیال کرتے ہیں۔ حضرت عبدالرحیم عبدالسلام صاحب اپنے مکتوب نتاب انوار الشہود میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں 5 ذی الحجہ 559 ہجری بروز بدھ ظہر کے وقت شہر ہرات میں داخل ہو کر ایک مکان پر جا کھڑا ہوا۔ محمد بن اسحاق صاحب کے مکان نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور میرے آبا و اجداد کا نام دریافت کیا اور مجھ کو اپنے مکان پر تعظیم و تکریم کے ساتھ ٹھہرایا، اور ایک خط مولوی محمود عرف سلیمان صاحب اولاد حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کھوٹلہ ضلع ملتان کے نام ارسال کیا۔ حضرت عبدالرحیم عبدالسلام صاحب بغیر کسی کوشش و تلاش کے مجھے مل گئے ہیں اور میں نے انہیں اب فخر دارین سمجھ کر اپنے مکان پر ٹھہرایا ہے۔ چند روز کے بعد حضرت محمد بن اسحاق نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مولوی محمود عرف سلیمان صاحب جو والد بزرگوار مولوی مسعود صاحب یعنی بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں، انہوں نے ایک شب خواب میں دیکھا تھا کہ حضور سید الانبیاء سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عبدالرحیم عبدالسلام صاحب اولاد غوث پاک کتب عالم ہرات میں آ رہے ہیں، تم ان کا نکاح اپنی بیٹی حاضرہ لقب بی بی خاتون جمیلہ کے ساتھ منعقد کرنا، وہ لڑکی ابھی 3 برس کی عمر میں ہے۔ مولوی محمود عرف سلیمان صاحب کا آپ کے میسر آ جانے کی خوشخبری سن کر وصال ہو گیا ہے۔ حضرت شیخ محمد بن اسحاق صاحب اپنے مکتوب نتاب ارکان الشہود میں اور محمد ابو القاسم گرمانی صاحب اپنے مکتوب نتاب تواریخ جوہرات نامہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبدالرحیم عبدالسلام صاحب کو عقد نکاح سے پہلے 10 برس تک اپنے پاس رکھا، اور اس عرصہ میں حضرت عبدالرحیم عبدالسلام صاحب علوم ظاہری میں پوری طرح فضیلتیں حاصل کر چکے تھے۔